अल्लाह वालों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद ना आए, दिल बेचैन हो, आंखों में आंसू हों और कोई सुनने वाला ना हो? क्या आपने कभी सजदे में गिर कर रोना चाहा है, लेकिन दिल कहे कि अब रब भी नाराज हो गया है? तो सुनो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अल्लाह ने एक दरवाज़ा खुला रखा है। एक ऐसा दरवाज़ा जो सिर्फ आपके लिए खुला है। वो दरवाज़ा कौन सा है? वो दरवाज़ा तहज्जुद का दरवाज़ा है। अल्लाह वालों, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला रहता है। अल्लाह ताला ने इंसान को गम, दुख और आजमाइशों के साथ पैदा किया है, लेकिन उन सब का हल भी अता फरमाया है। जब दिल परेशान हो तो सबसे पहली पुकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होनी चाहिए। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। और सबसे आला ज़िक्र तहज्जुद के सजदे में होता है। अल्लाह वालों, तहज्जुद वो नमाज है जो रब के और बंदे के दरमियान खालिस राब्ता है। इस वक्त ना कोई देखने वाला होता है, ना कोई रोकने वाला होता है, ना कोई सुनने वाला होता है, बस एक तुम हो और तुम्हारा रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब परेशान होते हो तो तहज्जुद के लिए उठ जाया करो। वो सजदे को लंबा कर देते थे और अपने रब के हजूर रोते थे। अल्लाह वालों, जब तुम रो कर अल्लाह को पुकारते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है मेरे बंदे, अपने तहज्जुद के सजदों को लंबा कर दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में इतना रोते कि सजदे की जगह भीग जाती। यही सजदे रब को सबसे ज़्यादा पसंद हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लका, यानी रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल इबादत है। रात की तारीकी में जब सब सो रहे होते हैं, तब जो उठता है वो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। हदीस कुदसी में आया है, मेरा बंदा जब रात के आखिरी हिस्से में मुझसे मांगता है तो मैं कहता हूँ, क्या कोई है मांगने वाला जिसे मैं बेहिसाब अता करूं? कोई है मुझे रहमत तलब करने वाला, उस पर मैं अपनी रहमत और फजल कर दूं? कोई है मुझसे हलाल रिस्क रोज़ी मांगने वाला, मैं उसको गैब के ख़जानों से रिस्क अता करूं? तो अल्लाह वालों, तहज्जुद के सजदे लंबे कर दो, और लंबे सजदे दिल को नरम करते हैं, मोम करते हैं, आँखों को नम करते हैं और रूह को जिला बख्शते हैं। परेशान दिल की दवा खानों में नहीं, बल्कि रब की बारगाह में है। और तहज्जुद का सजदा सबसे बेहतरीन दवा है। किसी ने पूछा, अल्लाह सबसे करीब कब होते हैं? जवाब मिला, जब तुम सजदे में होते हो। जब तुम सजदे में, तहज्जुद के सजदे में सजदा करते हो तो तुम्हारा दिल कहता है, ए अल्लाह, मैं टूट चुकी हूँ, मुझे जोड़ दे। ए मेरे मालिक, मैं तेरी तरफ वापस लौट आई हूँ, मुझे थाम ले। और रब फरमाता है, मेरे बंदे, मैं तेरे करीब आ गया हूँ, मैंने तुझे समेट लिया है, तुझ पर अपनी रहमत फरमा दी है। ये वो लम्हे होते हैं जहाँ तुम्हारी खामोशी तुम्हारी दुआ बन जाती है और तुम्हारे आंसू तुम्हारी फरियाद बन जाते हैं। अल्लाह का वादा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। दिन के वक्त हम अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन अगर रात के वक्त भी ना पुकारा तो फिर कब तहज्जुद इसका जवाब देगी। रूहानी सुकून, दिली सुकून और अंदर की रोशनी सिर्फ उसी वक्त मिलती है जब तुम तहज्जुद में अल्लाह के सामने झुकते हो, गिरियाज़ारी करते हो, अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हो, रब के साथ राजो न्याज करते हो। अल्लाह वालों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा दिल हर परेशानी से आज़ाद हो जाए तो तहज्जुद के सजदे को लंबा कर दो, दिल खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। जब दिल गम से फटने लगे और दुनिया अंधेर हो जाए, तब तहज्जुद के वक्त अल्लाह तुम्हें रोशनी अता फरमाता है, नूर की रोशनी अता फरमाता है। याद रखो अल्लाह वालों, जब तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, तुम्हारे सजदों का मुंतज़िर है। आज ही तहैया कर लो, रात को उठोगे और रब से बात करोगे, सजदा लंबा करोगे, दिल का बोझ हल्का करोगे, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक तुम बहुत कीमती हो। अल्लाह वालों, कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद ना आए, दिल बेचैन हो, आंखों में आंसू हों और कोई सुनने वाला ना हो? क्या आपने कभी सजदों में गिर कर रोना चाहा है, लेकिन दिल कहे कि अब रब नाराज़ हो गया
ہے تو سنو یہ اللہ والو، یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے ایک دروازہ اور کھلا رکھا ہے، اور وہ دروازہ ہے اللہ کی رحمت کا، تہجد کا دروازہ۔ جب آپ تہجد میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ جو آسمان پر ہے لیکن دل سے قریب ہے۔ جب رات کی خاموشی تمہیں نگلنے لگے اور آنکھوں سے نیند غائب ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کا بلاوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، اور تم ہو کہ بس دل تھامے بیٹھے ہو۔ جب تمہاری آواز دنیا میں دب جائے تو رب کی طرف رخ کرو، کیونکہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر بھی غم آتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ رات کو اٹھ کر رب کے سامنے سجدوں میں گر جاتے تھے۔ تہجد کے لمبے لمبے سجدے کرتے وہ ہوتے ہیں جہاں دل کی سچائی زبان پر بن جاتی ہے، اور آنکھوں کے آنسو دعاؤں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب کوئی نہ سننے، رب سن رہا ہوتا ہے، جب کوئی نہ سمجھے تو میرا رب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بند کمرہ، ایک تنہا دل اور ایک روتا ہوا سجدہ، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت فرماتا ہے، اب میرا بندہ میرے قریب آ گیا ہے۔ کیا تم نے کبھی تہجد میں رو کر اللہ سے مانگا ہے کہ نہیں مانگا؟ تو تم نے زندگی کا سب سے سکون بھرا لمحہ ضائع کر دیا۔ تہجد کی راتیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جنہیں دنیا نے توڑ دیا ہوتا ہے، اور جنہیں جوڑنے والا صرف رب ہے۔ وہ رب کی ذات ہے جو ٹوٹے ہوں کو جوڑ دیتی ہے، گرتے ہوں کو تھام لیتی ہے۔ جب تم سجدے میں گرتے ہو تو اللہ کے عرش پر جنبش ہوتی ہے، فرشتے حیران ہوتے ہیں، یہ بندہ سونے کی بجائے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ والو، تہجد کا سجدہ صرف عبادت نہیں، یہ روح کی مرمت ہے، دل کا علاج ہے، یہ زخموں کا مرہم ہے۔ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور تمہارا انتظار کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم صرف موبائلوں میں مصروف رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی وقت گزار دیتے ہیں، اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ والو، آج ایک وعدہ کرو کہ رات کو اٹھو گے، رب سے بات کرو گے اور اپنے دل کی ساری باتیں اپنے رب کو سناؤ گے۔ نہ لمبے الفاظ، نہ بڑی دعائیں، بس ایک سجدہ، ایک آنسو، اور وہ رب سب کچھ سن لیتا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ دل پھٹ جائے گا تو سجدے میں گر جاؤ، رب تمہیں جوڑ دے گا۔ تہجد میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ رشتوں میں ہے، نہ تعلقات میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ عزت میں ہے، کسی چیز میں بھی وہ سکون نہیں ہے جو تہجد کے سجدوں میں ہے۔ وہ لذت کسی چیز میں نہیں ہے جو تہجد کے سجدوں میں ہے، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں ہے، اپنے رب سے اپنی باتیں منوانے میں ہے، اپنے رب کے سامنے ضد کرنے میں ہے۔ تہجد کے لمبے لمبے سجدے کرنے میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ والو، یہ سجدے تمہیں رب سے قریب کرتے ہیں، اور جب تم رب کے قریب ہو جاتے ہو تو دنیا کی پریشانیاں تمہیں پریشانیوں سے دور لے جاتی ہیں، دنیا کے غم تم سے دور ہونے لگتے ہیں، ٹینشنیں دور بھاگتی ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا ہے۔ اٹھو، وضو کرو اور اپنے رب سے بات کرو۔ آج کی رات آپ نے سونا نہیں ہے، آج کی رات اپنے رب کے سامنے رو لینا ہے، آج کی رات اپنے رب کے سامنے سارے راز و نیاز کرنے ہیں، سب کچھ اپنے رب کو بتانا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے سامنے تہجد میں روتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت جب تمہاری دعائیں بار بار قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا، رب کبھی انکار نہیں کرتا، وہ یا تو دیر کرتا ہے یا بہترین عطا کرتا ہے۔ تم بس ایک رات تہجد میں رو کر تو دیکھو، جس دن آنکھیں سجدے میں برسیں، دل کی پریشانی دھل جائے۔ کبھی تم نے رب کو دیکھا نہیں، لیکن تمہارا رب تمہیں ہر روز، ہر پل، ہر لمحہ دیکھتا ہے، خاص کر اس وقت جب سب سوتے ہیں اور تم اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتے ہو۔
اللہ والو تہجد کے وہ وقت ہے تہجد کا جب زمین پر کوئی آواز نہیں ہوتی، بس تمہاری سسکیاں اور رب کی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ تمہاری دعائیں سن رہا ہو اور تم رونے میں مصروف ہو، کتنی محبت ہے نا اس رشتے میں۔ اللہ کو تمہارے الفاظ سے زیادہ تمہارا درد پسند آتا ہے، تمہاری ٹوٹی ہوئی آواز، لرزتا ہوا دل اور سجدے میں ٹپکتے آنسو۔ وہ لمحہ جب تم سجدے میں گر کر کہو یا اللہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، تب رب کہتا ہے اب میں کروں گا، اب تم سے نہیں ہوتا تو میں کروں گا۔ یہ سجدہ صرف جھکنا نہیں، رب کی طرف تمہاری واپسی ہے، یہ ایک بکھرے دل کی آخری امید ہے۔ سجدے میں جب تم کچھ نہیں کہتے تو بھی سب کچھ کہہ جاتے ہو، کیونکہ